السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اس سے بڑی بھی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع میسر آ جائے۔ اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی، جو اللہ کی بندگی کرے گی، چھپ کے وہ جو عبادت و ریاست کرے گی، وہ سب سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں ہی نماز کی ایک جگہ کا انتخاب کر لیا جہاں اندھیرا رہتا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، شوہر کی فرما برداری کر کے، جب تھکاوٹ سے ان کا برا حال ہو جائے اور اگر سردی کا موسم ہو تو رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل کو چھوڑ کر، گرم بستر کو چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج جائیں، پھر بھی وہ عورت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کرتے ہوئے نماز ادا کرے اور اس کی نماز قبول ہی نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، بالکل بھی ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت جوان ہو جائے یعنی بالغ ہو جائے تو جب تک وہ سر پر دوپٹہ نہیں رکھے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے، یعنی غیر محرم مرد بھی اس کی خوشبو سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی بھی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ مذہب حنفی میں عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، ایسا غلام جو اپنے مالک کا نافرمان ہو، جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ جاتا ہو، بھاگ جاتا ہو، وہ جا کر اگر تہجد بھی پڑھے گا تو اس کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات گزارتی ہو تو ایسی عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی عورت، یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے
والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلد راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جو عورت یہ کہتی ہو کہ اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہو، ٹوٹ کر پیار کرتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو، ادب و احترام کرتی ہو، شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف و توصیف ہی بیان کرتی ہو، فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن کی تلاوت کرنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت جب اس دنیا سے کوچ کرے گی، جب ایسی عورت کا انتقال ہو جائے گا تو وہ اپنی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوقات میں سے ایک پیاری سی مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک سے اپنے گھر میں نہ داخل ہو جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں میں نہ دوڑے، بازاروں کی تفریح نہ کرے، عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کریں مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، اسے پسند نہیں کرتے، تو اس شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر کی بنیاد پر لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں۔ ایسے اپنے مزاج سے جو چاہے بک دے ایسا نہیں ہے۔ ایسا انسان کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ امامت کا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ اگر ایک محلے میں بہت سارے لوگ ہیں تو ان میں جو سب سے زیادہ علم والا، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ امامت کے لائق ہے، اور اگر چند ایسے لوگ ہوں جو علم والے بھی ہوں اور تقوی والے بھی ہوں تو ان میں پھر جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اسے فوقیت دی جائے گی، اور اگر سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی سب کا علم بھی ایک سا ہے اور سب کا تقوی اور سب کی پرہیزگاری بھی ایک سی ہے، تو پھر ان میں جو چاہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی اسی دنیا میں ایسے ایسے نیک بندوں کو پیدا فرمایا ہے کہ ہماری کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ تقوی کی تعریف لوگ الگ الگ طرح سے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تقوی ہی کی ایک قسم ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی اور پرہیزگار نہیں بنتا جب تک دوسروں کو خود سے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا تقوی اور ایسی پرہیزگاری نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔